حضرت علی ابن ابی طالب کی خلافت، قائدیت، چیلنجز اور وراثت کا تفصیلی جائزہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ان کی سیرت اور کردار کے بارے میں ایک جامع تفہیم فراہم کرتی ہے۔ سیرت حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی علی بائزنڈینہ عیسوی میں اسلام کے مقدسترین شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور قبیلہ قریش کے ایک ماں زرکناب و علی کے بیٹے تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جرات، حکمت اور تقوی کی غیر معمولی خصوصیات کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور محبت حاصل کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کم عمری میں اسلام قبول کر لیا اور سب سے ابتدائی ایمان لانے والوں میں سے ایک بن گئے۔ وہ مکہ میں ظلم مستحکم کے ابتدائی سالوں میں غیر متزلزل ایمان اور لچک کے ساتھ مشکلات اور اعذار ثانی کو برداشت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ اسلام کے ساتھان کی غیر متزلزل وفاداری اور لگن نے مذہبیت علامات کی گہری سمجھ کی وجہ سے انہیں علم کا دروازہ، باب العلم کا خطاب دیا۔ جیسے ہی اسلام نے زور پکڑا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان کے ایک مضبوط محافظ کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے جنگ بدر اور جنگ احد جیسی اہم لڑائیوں میں حصہ لیا، جہاں انہوں نے میدان جنگ میں مثالی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ان کی عسکری صلاحیتوں اور قائدانہ صلاحیتوں نے انہیں اپنے اتحادیوں اور مخالفوں دونوں کے پذیرائی حاصل کی اور ابتدائی اسلامی تاریخ کی نمایاں ترین شخصیات میں سے ایک کے طور پر ان کی حیثیت کو مستحکم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق گہری محبت اور احترام کا تھا۔ وہ صرف پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی تھے، بلکہ ان کے داماد بھی تھے، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے پیاری بیٹی فاطمہ سے شادی کی تھی۔ ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قریبی رشتے کی علامت تھی، جو باہمی اعتماد، پیارا اور روحانی رشتہ داری کی عکاسی کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ساری زندگی رستبازی اور دیانتداری کا مینار بنے رہے، اسلام کے اعلیٰ ترین اخلاقیہ اور اخلاقی معیارات کو مجسم کیا۔ ان کی عاجزی، ہمدردی اور سخاوت نے عوام میں پیارا بنا دیا، جس سے مسلمانوں میں انہیں بڑے پیمانے پر پذیرایا اور احترام حاصل ہوا۔ رکسکسوی میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قائدانہ خصوصیات تیزی سے ظاہر ہوئیں، کیونکہ انہوں نے ابتدائی مسلم کمیونٹی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ سیاسی انتشار اور اندرونی کشمکش سمیت متعدد چیلنجوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے باوجود وہ انصاف، مساوات اور ہمدردی کے اصولوں کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم پر ثابت قدم رہے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور اگرچہ آزمائشوں اور فتنوں سے گزرا، لیکن اسلامی تاریخ پر نمٹ نقوش چھوڑ گیا۔ ایک عادل حکمران، ایک دانشمند عالم اور اللہ کے ایک متقی بندے کے طور پر ان کی میراث دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کو متاثر کرتی رہتی ہے، اور اسلام کی عظیم تر ان شخصیات میں سے ایک کے طور پر ان کی حیثیت کی تصدیق کرتی ہے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات اسلام کے اعلیٰ ترین نظریات کا مظہر ہونے والے انسان کی شاندار زندگی اور کردار کیا ایک جھلک پیش کرتی ہے۔ اس کا غیر متزلزل ایمان، جرات اور راست بازی کا عزم مومنوں کے لیے ایک لازوال مثال کے طور پر کام کرتا ہے۔ جوان ہے ایک ایسے شخص کے لازوال میرا سکیات دلاتا ہے جس کی زندگی لالہورہ نسانی تکی خد کے لیے وقف تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو اسلامی تاریخ اور فقہ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جنہیں علی بن ابی طالب بھی کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد اور خلفائے راشدین کے چوتھے نمبر پر تھے۔ ایک خلیفہ کے طور پر ان کے دور کو گہرے روحانی اور سیاسی اہمیت کا دور سمجھاتا ہے، جس میں چیلنجز اور کامیابیاں دونوں نشانزدہ ہیں۔ اس مضمون میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جائزہ لیا جائے گا، اس کے تاریخی تناظر، درپیش چیلنجز، طرز حکمرانی، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسلامی تاریخ کا ایک اہم دور جو گہری روحانی اور سیاسی اہمیت کا حامل ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی اور داماد نے گزشتہ خلیفہ کے قتل کے امت مسلم ہمیں ایک ہنگامہ خیز دور میں قیادت سنبھالی عثمان بن عفان۔ اس مقالے کا مقصد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے تاریخیت ناظر درپیش چیلنجوں، حکمرانی کے اصولوں، اہم شراکتوں اور پائیدار وسط کو شامل کرتے ہوئے اس کا تفصیلی جائزہ پیش کرنا ہے۔ تاریخی تناظر: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تیزی سے پھیلتی ہوئی اسلامی سلطنت اور امت مسلم ہے کے اندرونی انتشار کے پس منظر میں سامنے آئی۔ پہلے تین خلفاء ابو بکر، عمر اور عثمان نے انتظامی ڈھانچہ قائم کیا تھا اور اسلامی ریاست کی علاقائی حدود کو بڑھایا تھا۔ تاہم عثمان کے قتل نے بڑے پیمانے پر بدامنی اور دھڑے بندی کو جنم دیا، جس سے مسلم کمیونٹی نے قیادت کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا۔ درپیش چیلنج: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو داخلیہ اور خارجی طور پر کثیر الجہتی چیلنجز کا سامنا تھا۔ اندرونی طور پر اس نے اختلافی دھڑوں سے جکڑ لیا، جن میں عثمان کے حامیوں کا بدلہ لینا اور خارجیوں کا ظہور شامل ہے، جو ایک بنیاد پر صدگرو ہے جس نے بالآخر اس کی قیادت کے خلاف بغاوت کی۔ بیرونی طور پر اسلامی ریاستوں کو پڑوسی طاقتوں جیسے بازنطینی اور ساسانی سلطنتوں کی طرف سے خطرات کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے نوزائید ہم سلمی کمیونٹی کی حفاظت کے لیے فوجی مہمات کی ضرورت تھی۔ گورننس: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرز حکمرانی اسلامی اصولوں کے عدل، مشاورت اور جواب دہی کی خصوصیت تھی۔ اس نے میرٹ پر مبنی انتظامی نظام قائم کیا، قبائلی یا خاندانی تعلقات کے بجائے اہلیت کی بنیاد پر افراد کی تقرری کی۔ اس کے قائدان انداز نے رسائی اور انصاف پسندی پر زور دیا، جیسا کہ اس کے مشہور اعلان سے ظاہر ہوتا ہے: آپ کا اعتراض میرے لیے آپ کی رضامندی سے زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ آپ کی رضامندی چاپلوسی کا باعث بن سکتی ہے، جبکہ آپ کا اعتراض مشورے کو ظاہر۔ مزید برآں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قانون کی حکمرانی کو ترجیح دی، وسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا اور تمام شہریوں کے حقوق کو برقرار رکھا، خواہان کی سماجی حیثیت یا پس منظر کچھ بھی ہو۔ انصاف کے تئیں ان کی وابستگی کی مثال مصر کے گورنر ملکہ لوشتر کے نامان کے مشہور فرمان میں دی گئی تھی، جس میں حکمرانی کے اصولوں کا خاکہ پیش کیا گیا تھا، جس میں عوام کی فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا گیا تھا۔ شراکتیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت نے اسلامی فقہ، روحانیت اور قیادت پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کے تحفظ اور ان کی تشکیل، قانونی احکام، فتاویٰ جاری کرنے اور اپنے خطبات اور خطوط کے ذریعے حکمت کی فراہمی میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی قانون میں ان کے علماء اور بصیرت کی تالیف نے آئندہ نسلوں کے علماء اور فقہاء کے لیے بنیاد رکھی، اسلامی فقہ کے مختلف کاتب فکر کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا۔ مزید برآں، بیرونی مخالفین کے خلاف حضرت علی رضی اللہ کی فوجی مہمات نے ان کی حکمت عمل اور امت مسلم کے دفاع کے عزم کا ثبوت دیا۔ اونٹ کی جنگاور جنگ سفینجی سے لڑائیوں میں اس کی قیادت نے زبردست مخالفت کے باوجود اپنی بہادری اور عزم کا مظاہرہ کیا، جس سے وہ اپنے حامیوں سے عزت اور تعریف حاصل کرتے تھے۔ پائیدار میراث: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی میراث خلیفہ کے طور پر ان کے دور سے بالاتر ہے، جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے تحریک اور رہنمائی کا باعث ہے۔ ان کی تقویٰ، حکمت اور اسلام کے لیے غیر متزلزل عقیدت کے لیے قابل احترام، انہیں انصاف اور راست بازی کے اصولوں کو برقرار رکھنے میں ان کی ہمت اور ثابت قدمی کے لیے اکثر خدا کا شیر کہا جاتا ہے۔ اخلاقیات، انصاف اور روحانیت پر ان کی تعلیمات مومنوں کے ساتھ گونجتی رہتی ہیں، جو ہمدردی، عاجزیہ اور استقامت کے لازوال اسباق پیش کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اولاد، جسے اہل بیت کے نام سے جانا جاتا ہے، شیعہ اسلام میں ایک قابل احترام مقام پر فائز ہیں اور علی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح جانشین سمجھا جاتا ہے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت اسلامی تاریخ کے ایک اہم باب کی نمائندگی کرتی ہے، جس میں چیلنجز، کامیابیوں اور پائیدار اسباق ہیں۔ اسلامی اقدار اور اصولوں سے جڑی مثالی قیادت مسلمانوں کے انسلوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ اسلامی تہذیب کی تشکیل میں ان کی میرا سکھیلا لازوال مطابقت کی تصدیق کرتی ہے۔